بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں غلام رسول۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا سال اول کا 8ویں نظم ہے خطاب جوانان اسلام، اس کا تیسرا لیکچر ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم 2 اشعار پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہمارے 2 لیکچر ہو گئے ہیں، وہ پہلا اور دوسرا شعر اس پہ بات ہوئی ہے، اور آج کے لیکچر میں شعر نمبر 3 اور 4 پر ہماری بات ہوگی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیے شعر نمبر 3: تمدن آفری خلائق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ مفہوم کی طرف چلیے کہ وہ لوگ ظاہری طور پر صحرائے عرب میں رہنے والے تھے اور اونٹ چرانے والے تھے، لیکن ان غیر مہذب لوگوں نے دنیا کے لوگوں کو تہذیب و تمدن سکھایا۔ تمدن آفرین خلائق آئین جہاں داری کہ مینس ان لوگوں نے تمدن سکھایا، خلائق آئین جہاں داری اور جہان کے اصول قانون سکھائے۔ کن لوگوں نے؟ وہ صحرائے عرب کے صحرا کے اندر رہنے والے، یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ شتربان کہتے ہیں اونٹ کو، گہوارہ مسکن مینس وہ جو صحرائے عرب میں اونٹ چرایا کرتے تھے، انہوں نے انسانوں کو تہذیب و تمدن کے جو اصول ہیں، یا ہم لوگوں کو تہذیب و تمدن سکھایا ہے۔ اب اس میں جو بیٹے ڈسکس کیے گئے وہ ہے تہذیب و تمدن سے آری قوم۔ اسلام کی آمد سے پہلے آپ عرب کے سارے حالات دیکھیں۔ بھائی کے خون کا پیاسا، ماں کو منڈیوں میں بیچا جاتا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائیاں، کسی کی چراگاہ میں اونٹ چلا گیا تو وہاں سے لڑائیاں شروع ہو جاتی تھیں، جیت میں ریس میں لگے ہوئے کسی کی سواری، کسی کا گھوڑا آگے نکل گیا ہے اس سے لڑائیاں شروع ہو جاتی تھیں، جو امیر ہوتا اس کو معاف کر دیا جاتا تھا، غریب کو سزا دی جاتی۔ اب یہ سارا عرب سے پہلے کے حالات میں تہذیب و تمدن سے آری قوم تھی عرب والی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہاں جلوہ ہوا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اسی عرب کی سرزمین پر، اور وہی لوگ جو عرب کی سرزمین پہ تہذیب و تمدن سے آری لوگ تھے، اور انہوں نے ہی سب کچھ ہمیں سکھایا۔ اور اس کے بعد دیکھیے نتیجہ کیا نکلا، اسلام کس قدر پھیلا۔ بیٹے اسلام کے دنیا کی تہذیب و تمدن پر پھر اثرات کیا ہوئے، پھر کیا اثرات ہوئے؟ دیکھیے اسلام کی آمد سے تعمیرات ہوئیں دنیا میں، پوری دنیا میں جہاں بھی تعمیرات ہوئی ہیں، اسلام کی آمد کے بعد کی زبردست اور بہترین تعمیرات ہیں۔ لباس دیکھیں، لباس پر اسلام نے اثرات ڈالا ہے۔ اسلام کے اور دیگر دنیا کے لباس کا ڈفرنس، خوراک، حقوق العباد پہ، زبان پہ، فن پہ، اخلاق، تہواروں پہ، کلچر پر، ادب، حلال و حرام کی تمیز کا تصور۔ میثاق مدینہ آپ دیکھ لیں، خطبہ حجۃ الوداع اٹھا کے دیکھ لیں۔ اب یہ سارے کے سارے پوائنٹ پر بریفلی ڈسکس آپ کر سکتے ہیں۔ تعمیرات پہ بات کرنی شروع کر دیں، اسلام کی اور غیر مہذب جو قومیں تھیں اس سے پہلے والے، ان کی تعمیرات پہ۔ لباس دیکھ لیں، خوراک دیکھ لیں، حلال و حرام کا تصور ہے، حقوق العباد دیکھ لیں، اسلام نے کن کن کو حقوق دیے ہیں، اور جو دیگر مذاہب ہیں انہوں نے کن کو حقوق دیے ہیں۔ حقوق العباد، ماں کے حقوق دیکھ لیں، دنیا کے قیمتی ترین متاع جنت کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دی، باپ کو جنت کا دروازہ کہہ دیا، بیٹی کے حقوق، بھائی کے حقوق، ازدواجی زندگی کے، ہمسایوں کے حقوق سارے دیکھ لیں۔ زبان پر دیکھ لیں، اسلام عرب کیسی زبان لے کے آیا۔ عرب ممالک، عرب کے رہنے والوں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا وہ بھی عربی میں ہوا۔ فن دیکھ لیں، اسلام نے جو فنون مطلب آگے پہنچائے ہیں دیگر لوگوں تک۔ اخلاق دیکھ لیں، میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جس کے اخلاق اچھے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان، اخلاق اسلام نے دیا۔ تہوار دیکھ لیں، اسلام کے بہترین تہوار اسلام میں، عید الاضحیٰ، عید الفطر، اس طرح کے تہوار۔ کلچر آپ دیکھ لیں، اسلام بہترین کلچر لے کر آیا، ادب اسلام لے کر آیا، اور حلال و حرام کا جو تصور ہے وہ اسلام میں سب سے بہترین۔ کون کون سے جانور جو حلال ہیں، کون کون سے حرام ہیں، کس جانور کو کھانا ہمارے لیے جائز ہے، کس کو ناجائز ہے، جو ہمارے لیے جائز نہیں، تو وہ دیکھ لیں۔ میثاق مدینہ پر آپ اسلام کو اٹھا کے دیکھ لیں، خطبہ حجۃ الوداع پہ آپ دیکھ لیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان جو بھی ہیں۔ اب بیٹے اس میں دیکھیں، عرب کے لوگوں کا ایشیا، افریقہ اور یورپ کے علاقوں کو فتح کرنا، وہی غیر مہذب قوم تھی اسلام کی آمد سے پہلے۔ اب جو ہی اسلام کا رنگ ان لوگوں پر چڑھا تو پھر کیا ہوا جناب جی، عرب کے لوگوں نے ایشیا،
افریقہ، یورپ، ان جیسے بڑے بڑے علاقے اور بڑی بڑی جو سلطنتیں تھیں وہ آپ نے فتح کی۔ یعنی وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، عرب کے صحرا میں اونٹ چرانے والوں نے تمدن آفرین، خلائق عین جہانداری یہ ہمیں سکھائے۔ اب یہ عرب کے لوگ تھے جنہوں نے پھر بڑے بڑے ایشیا، افریقہ، یورپ جیسے علاقوں کو فتح کیا۔ تو بیٹے دیکھ، حضرت عمر فاروق کا دیگر علاقوں کو فتح کرنا، ایک مقام سے جناب حضرت عمر فاروق گزر رہے تھے تو وہاں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ آپ کے جو ساتھ چند دوست تھے پوچھا امیر المومنین کیا ایسا کیا واقعہ یاد آ گیا؟ کہا اس جگہ پر میں اپنے باپ خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ ایک بار میرے باپ نے کہا یہ چند 4 اونٹ ہیں، ان کو لائن میں کھڑا کریں۔ کہتے کہ میں پہلے اونٹ کو لائن میں کھڑا کرتا، دوسرے اونٹ کو لائن میں کھڑا کرتا تو تیسرا ٹیڑھا ہو جاتا، اس کو لائن میں کھڑا کرتا تو پہلا ٹیڑھا ہو جاتا۔ میں 4 اونٹ لائن میں مجھ سے کھڑے نہیں کیے گئے تو میرے باپ نے مجھے بہت زیادہ مارا۔ کہا ہے کہ ایک عرب کے بیٹے ہو کہ 4 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں کیے جا رہے۔ کہا ایک زمانہ تھا کہ عمر سے 4 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں کیے جاتے، آج وہ زمانہ ہے کہ عمر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے۔ یہ کون سا رنگ تھا؟ یہ اسلام کا رنگ ایسے اشخاص پر تھا۔ اور اس کے بعد آپ حوالہ جاتے چند اشعار دیکھیے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، راہزنوں پہ کی نظر رشک خضر بنا دیا، سمجھا ہوا تھا کس قدر تیرا دماغ رہبری۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، چوتھے شعر پہ چلتے ہیں۔ سما الفخر و فخری کا رہا شان عمارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چے حاجتے روئے زیبارہ۔ کہ مفہوم دیکھیے کہ جس طرح خوبصورت چہرے کو خوبصورتی کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح مسلمانوں کو بھی عمارت کی حالت میں بھی دولت کی کے دکھاوے کی ضرورت نہیں پڑی۔ سما الفخر و فخری کا رہا شان عمارت میں، کہ اب دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھے فقر پر فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ اب دیکھیے کہ بے شک مجھے فقر پر فخر ہے اور فخر مجھ سے ہے، کہ اب دیکھیں جس طرح خوبصورت جو چہرہ ہے اس کو ظاہری خوبصورتی کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح مسلمانوں نے امیری میں ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں نے اپنی دولت کی نمائش نہیں کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو فقر ہے اس پر فخر ہے۔ اب دیکھو جو بیٹے فقر ہے یہ 3 چیزوں سے ہے، فے کاف رے۔ فے مینس فاقہ، کاف قناعت، رے مینس رضائے الہی۔ یہ 3 چیزیں اس پر مجھے فخر ہے، مینس جو مل جائے، فاقہ ہے، مل گیا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا، نہیں ملا تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر قناعت ہے، قناعت کی ہے، پھر رضامندی ہے، رضائے الہی ہے۔ تو اس لیے پیارا نے فرمایا کہ سما الفخر و فخری کا رہا شان عمارت میں۔ تو اقبال اس میں کہتے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جو فخر تھا اس پہ فخر کیا ہے۔ ساتھ یہ کہ اسی طرح سیکنڈ میں بآب و رنگ و خال و خط چے حاجت روئے زیبارہ، کہ جس طرح خوبصورت چہرے کو ظاہری خوبصورتی کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح مسلمانوں نے بھی اپنے ان حالات میں بھی دولت کی نمائش نہیں کی، یا آپ کہہ لیں دولت کا دکھاوا نہیں کیا۔ اب اس میں بات جو ہمارا موضوع ہے وہ پورا کا پورا اس ایک لفظ پر ہے، فقر پر۔ آپ فقر کی چند آپ ایگزامپلس میں دیکھ لیجئے۔ یہ حوالہ جاتی چند اشعار کہ نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، یہ دیکھو خوشنما لگتا ہے چاند بن گہے۔ اب کاغذ کا پھول سر پہ سجا کر چلی حیات، نکلی برون شہر تو بارش نے آن لیا۔ اب چند لفظ آپ دیکھیے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ مجھے فقر پر فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ خندق میں پیٹ پر پتھر باندھنا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بھوک کی شدت کے باعث میں نے پیٹ پر یہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے جسم مبارک پر کپڑا صاحب پہ کہا صحابی دیکھ تو نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میں محمد نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ سما الفخر و فخری۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ پتھروں کا سرہانہ بنانا اور سخت زمین پر سو جانا،
کھجور کی چٹائی پر سونا اور اس کے نشانات جسم مبارک پر پڑ جانا، پابند لگا لباس پہننا اور اپنے جوتے خود مرمت کرنا، اپنی بکریوں کا دودھ خود نکالنا اور گھر کے کام کاج خود کرنا، رمضان مبارک میں آپ کا سحری اور افطاری جو ہے وہ پانی سے کرنا۔ یہ اب اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے وہ نبی جو خود دنیا اور آخرت میں مسلمانوں کے لیے ایک رحمت بن کر آئے، یہ ان کی حالات زندگی آپ سارے دیکھ لیں۔ آپ وسلم کا فرمان علیہ شان، مجھے فقر پر فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ دیکھیں تو پھر ان کے جانثار، ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والوں کا عالم آپ دیکھیے کہ بیت المقدس کے موقع پر حضرت عمر فاروق کے پابند لگے کپڑے دیکھ کر یہودی چلا اٹھے تھے۔ کیا کہتے خدا کی قسم ہم اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کا حاکم خود کو اپنے غلام سے ادنا سمجھتا ہو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر پہ ہم نے شعر نمبر 3 اور شعر نمبر 4 پہ بات کی۔ شعر نمبر 3 میں جو ہم نے بات کی کہ وہ عرب کے صحرا میں اونٹ چرانے والوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھائے، اور پھر اسلام کے آنے سے کن کن چیزوں میں تبدیلیاں ہوئیں، کیا کیا چیزیں تھیں۔ اور نیکسٹ جو ہم نے شعر پہ بات کی، سما الفقر و فقری کا رہا شان امارت میں، کہ ایک دولت مندی کے ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں نے، انبیاء، دوسرا عرب کی سرزمین پہ رہنے والوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہمیں جو فقر ہے اس پر فخر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر انہوں نے عمل کیا، وہاں سے بات نیکسٹ کیری آن ہوئی، وہاں سے بات آگے چلی۔ سما الفخر و فخری کا ہم نے اس میں یہ ڈیٹیل کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھا کہ دولت کے ہوتے ہوئے بھی کہ انہوں نے فقر پر، بھوک پر اس کو ترجیح دی ہے، کم کھانے پر، کم ہونے پر، زیادہ ہونے پر بھی کم کھانے کو ترجیح دی ہے۔ اور یہ ان کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پہ ہم نے چند چیزیں ڈسکس کی کہ جس طرح اب خوبصورت چہرے کو خوبصورتی کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اسی طرح مسلمانوں نے دولت کے ہوتے ہوئے بھی دولت کا دکھاوا نہیں کیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔